جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ جبکہ کچھ رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، طواف کعبہ میں بھی مشغول نہیں ہیں، تو لیکن محض محبت کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو تک رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالی مکہ مکرمہ کو دیکھنے پر بھی ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ زبانی قرآن پڑھنے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ جب آپ زبانی قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کی زیارت کرنے کا، دیکھنے کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مختلف آپ کو دیکھنے کا یہ سارے اجر و ثواب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا زبانی قرآن کی نسبت دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اسی طرح یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کا دیکھنا بھی عبادت، اور ایسے ہی والدین کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ کالر لے لیں اگر آپ جی لے لیجیے، کال لے جی لیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سرکار ٹی وی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، آپ کیا نام ہے بھائی اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی محترم، کیا کہنا چاہیں گے آج کے جشن مولود کے حوالے سے؟ جی آپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ خیر مبارک بھائی، آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی خیر مبارک۔ تو آپ کا جو لائیو پروگرام چاہے آپ اس میں ہے نا؟ جی جی، میں اسی لائیو پروگرام سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب؟ بات تو کوئی خوش قصیدے کا سنانا چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ، ہم ایک قصیدہ سننے کے لیے تیار ہیں، ہم صلوات پڑھتے ہیں اور آپ قصیدہ سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ جناب۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے۔ تو آپ کو نا میں خرائٹی کا قصیدہ دو مصرے تو سنانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی آپ سنائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چل چڑھی رجب والا ماہ ذیشان گئے، چل چڑھی۔ سوری، آپ کی شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ کال کریں تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہوں۔ بعض دوست ٹی وی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی کو فالو نہ کریں، بلکہ ٹیلی فون کے ذریعے سے اگر مخاطب ہوں گے تو آپ کی اور ہماری جو آواز ہے وہ دوسرے کو صحیح پہنچے گی، اور اس میں کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ سے معذرت خواہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو دوبارہ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہیں جیسے کہ ہمارے بھائی تھے تو انشاءاللہ ان کو بھی شریک کریں گے۔ خائی صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی کہ جس طرح سے قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، جس طرح سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اس کو دیکھنا عبادت، اسی طرح سرور کائنات کے اس محبوب بھائی جس کے بارے میں ابھی ذکر ہو رہا تھا ان کی زیارت کرنا بھی عبادت، تو قبلہ کیا کہیں گے مزید؟ جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا، جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا اللہ نے عبادت بنایا ہے، والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر، فرمایا کہ لکل ناظر حج مبرورہ، کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تعالی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی کسی عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنے پر بھی
اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت عبادت بنائی ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت بنایا ہے، والدین اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرہ اقدس کے دیکھنے کو بھی عبادت کا درجہ اور مقام دیا ہے۔ سبحان فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کی زیارت کرتے رہو تو یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے کا اور بندگی کرنے کے برابر ثواب تمہیں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب نام لیا جاتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہیں بولے جاتے، صرف مولا علی کے نام کے ساتھ ہی کیوں بولے جاتے ہیں؟ تو میں نے یہی عرض کی کہ حضور نے یہ امتیاز اور یہ خصوصیت تو کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمائی نا، یہ علی کا چہرہ ہی تو وہ چہرہ ہے جس کو دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، جس کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، اس لیے آپ کے نام اطہر کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بھی بزرگی عطا فرمائی ہے، ان کے چہروں کو بھی عزت اور کرامت کے شرف سے منور فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خصوصی امتیازی شان ہے کہ ایک طرف ان کا ایک ہاتھ پنجتن پاک میں ہے تو دوسری طرف ان کا ہاتھ جو حضور کے خلفائے راشدین ہیں، جو چار یار ہیں، ان میں بھی آپ کا ہاتھ ہے، چاہے گھر والے ہوں چاہے باہر والے ہوں، ان دونوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک امتیازی شان اور حیثیت کے مالک نظر آتے ہیں۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اگر تعلق دیکھا جائے تو دیکھیے کتنا یہ لازم اور ملزوم ہیں دونوں ہستیاں کہ حضور کے گھر میں مولا علی کی پرورش ہوئی اور مولا علی کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کہ حضور پل رہے ہیں مولا علی کے گھر میں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، حضور کی پرورش مولا علی کے گھر میں ہو رہی ہے، اور پھر مولا علی کی پرورش حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اور جب حضرت علی پیدا ہوئے ہیں تو ان کو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرما رہے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت جو غسل وفات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی